کمرہ اس وقت اس کی مدہوش سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ شہیر کی بےتاب سی گفتگو سے بےتاب کیے جا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سرخ رنگ کو بکھیرے ہوئے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس کی بے باک باتوں پر مسکرا دیتی اور پھر سر جھٹک کر اسے باز رہنے کے لیے کہتی، لیکن وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے اپنی گفتگو سے سرخ کر رہا تھا اور سرخ لبوں کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے اس نے آخری بار وارننگ دیتے ہوئے اسے جتایا تھا، بس کر دیں شہیر، اب میں آپ کی اور کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ شہیر کی جانب سے ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی اور یہی خاموشی تو اس کے لیے وبال جان تھی۔ شہیر کا خاموش ہو جانا اسے یوں لگتا تھا جیسے کہ اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ اس نے دوسری بار آہستگی سے اسے پکارا، شہیر، اب اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ شہیر! اب وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی لیکن شہیر کی جانب سے خاموشی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں تو میں بھی پوری رات جا کر آپ کا نام پکارتی رہوں گی۔ دیکھتی ہوں آپ کی ناراضگی میں زیادہ دم ہے یا میری محبت میں۔ اور اس کے کہنے پر شہیر کی جانب سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی گئی۔ جب تمہیں پتہ ہے میں ان باتوں سے ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے کیوں ناراض کرنے کا رسک لیتی ہوں؟ وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ اپنے بال سنبھالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی کی جانب اس نے نگاہ دوڑائی جو 12 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی۔ بس کرتے ہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دراصل فرار چاہتی تھی اس کی بے باک باتوں سے جو اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہی تھی۔ شہیر کی اتنی خمار آلود گفتگو اس کے احساس کو بہکانے لگتی، وہی احساس جو اس پر حاوی ہو کر اسے کسی اور جہان میں منتقل کر دیتے تھے۔ شہیر کی جانب سے خدا حافظ جیسے فرار کا ایک پروانہ تھا اور اس نے جلدی سے کال کاٹ کر موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں پر گرائے وہ سر جھکا کر شہیر کی باتوں کا سوچ رہی تھی۔ وہ جب بات کرتا تھا تو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتا، کب اس کی بےتاب دھڑکنوں کو بے قرار کر گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور اب تو یہ عالم تھا کہ شہیر کے بغیر سانس آنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ شہیر کی ناراضگی کو وہ کبھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کچی عمر کے وہ پکے جذبات تھے جو اس پر حاوی ہوئے اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اب تو اس نے خود کو ان جذبات کے سپرد کر دیا تھا۔ جب سے اس نے شہیر کو بتایا تھا کہ وہ اس کی بے باک جذبوں کی قدر کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، تب سے شہیر کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ وہ اسے محبت کی اس جہان میں لے کر گیا اور جس جہان سے واپسی ناممکن تھی۔ ابھی صرف 2 ماہ پہلے ہی ان کی بات چیت کا سلسلہ چل نکلا اور یہ سلسلہ اسے عروج پر لے کر جا رہا تھا، عروج کی ان بلندیوں پر جہاں سے واپس آنا وبال جان تھا۔ دل میں گھبراہٹ پھیلی تو وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑکی کے قریب آ گئی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا نے اس کے بالوں کو پل بھر میں بکھیر دیا۔ اس کی خوبصورت لٹیں اس کے حسین چہرے کو چومتی چلی گئی۔ کیا ہوگا اگر تایا جان اس بات پر اٹک گئے کہ وہ کبھی بھی مجھے شہیر کے ساتھ قبول نہیں کریں گے؟ اس کا یہ سوال ہر روز ہی وہ خود سے دہراتی تھی اور آج بھی یہی سب لے کر بیٹھ گئی۔ شہیر کہتا تھا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ جائے گا۔ کیا ہو اگر وہ تایا جان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو؟ اور اگر وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا تو وہ اپنی محبت کے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتی تھی؟ ابھی تو وقت تھا کہ وہ ڈٹ کر سب کو باور کروا دیتی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے گی۔ اسے کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہیے۔ بابا کے بعد تایا نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی زندگی ان کے ہاتھوں میں سونپ دوں گی۔ ہرگز نہیں۔ میری رگ رگ پر شہیر کا قبضہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی رہی بات اپنی حد کی تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ خود کو ہمیشہ کی طرح جھوٹی تسلیوں میں لپیٹ کر وہ بیڈ کے قریب آئی اور اوندے منہ گر گئی۔ نیند اس پر حاوی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اب مزید جاگنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب کمرے میں اس کی تیز سانسیں گونجنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی ہیں، اور کھڑکی سے جھانکتی ہوئی محبت نے ایک نظر قسمت کو دیکھا۔ دونوں میں معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تھا۔ دور کاتب تقدیر نے جو کچھ لکھا تھا اس سے منہ موڑنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہمنا قریشی کے بھی بس میں نہیں۔ اس وقت بالکنی میں کھڑا وہ سگریٹ کو سلگائے اس کے دھوئیں کے مرغولے کو ہوا میں اڑا رہا تھا، اور اڑتے ہوئے دھوئیں میں جیسے اس کے اپنے نام و نشان پائے جاتے تھے۔ دور تک اڑتے ہوئے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھتا اور جیسے اندر کی ساری اداسی اور گھٹن کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر بڑی ہوئی شال جیسے اسی کسی کی لمس کا احساس دلا رہی تھی۔
ہر رات وہ جب بھی اکیلا ہوتا تو شال کو اپنے کندھوں کے ارد گرد پھیلا لیتا، وہ صرف اسی لیے کہ اس شال کو اس حسین بدن لڑکی نے اپنے ارد گرد پھیلا کر اسے محبت کی، کہ وہ خوشبو بخش دی تھی جو اس کے وجود کو ایک اطمینان بخشتی تھی، اور یہی اطمینان تو اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھا۔ ارحم قریشی نے جھک کر گہرائیوں کو دیکھا، وہ جن بلندیوں پر کھڑا تھا، یہ بلندیاں اس کے لیے مطلب نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ وہ محبت کی پستی اور زوال سے واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ بے نام سی الجھنوں کو گلے میں ڈال کر گھومے۔ جتنا بھی وہ خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ ان سب کے قریب چلا آتا۔ کھڑے کھڑے اسے یوں ہی ایک ہلکا سا خیال گزرا اور اس نے چونک کر ٹائم دیکھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور اسے یاد ہی نہیں رہا۔ ڈنر کے بعد ہی زرینہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، لیکن ضروری کام کے دوران وہ بھول ہی گیا اور اب اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ زرینہ بیگم رات دیر تک عبادت میں مشغول رہتی ہیں اور زیادہ دیر سونے سے اجتناب کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اب اس وقت اسے ان کے کمرے میں جانا بھی عجیب لگ رہا تھا اور سونا بھی، کیونکہ وہ کچھ ایسی طبیعت کا مالک تھا کہ جب تک وہ زرینہ بیگم کی بات نہ سن لیتا اسے اطمینان نہیں آنا تھا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے جا کر دیکھنا چاہیے تھا، اگر چچی جان اپنے کمرے میں بیدار ہوں گی تو ان کی بات سن لے گا، اور اگر وہ بیدار نہ ہوئیں تو پھر صبح کم سے کم اسے اطمینان ہو جائے گا کہ وہ ان کی بات سننے کے لیے ان کے دروازے پر گیا تھا، بھولا نہیں تھا۔ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی ہلکی سی روشنی نے اسے احساس دلایا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، جیسے یقین کرنا چاہتا ہوں، اور اندر سے آتی ہوئی زرینہ بیگم کی ملائم سی آواز نے اس کے لبوں کو ایک مبہم سی مسکراہٹ میں لپیٹ دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ زرینہ بیگم ہمیشہ کی طرح جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ سوری، میں حقیقت میں بھول گیا تھا کہ آپ نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا چچی جان، وہ نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور زرینہ بیگم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ان کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ جیتے رہو، لیکن اگر صبح بھی بات ہو جاتی تو کوئی مشکل نہیں تھی میرا بچہ۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر ان کی اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں کچھ تھا تو وہ ارحم قریشی تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی۔ نہیں چچی جان، آپ جانتی ہیں کہ مجھے اس طرح سکون سے نیند نہیں آئے گی۔ بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرینہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ نہ صرف اس کی چچی تھی بلکہ خالہ بھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ انہیں چچی جان ہی کہا کرتا کیونکہ اسے یہ رشتہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ ارحم کی جانب ایک محبت بھری نظر ڈال کر زرینہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے جو ارحم کو تجسس میں مبتلا کر گئے۔ میں تم سے ہمنا کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ہمنا کے بارے میں؟ کون سی بات؟ وہ مزید جھک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ بھائی صاحب تک یہ بات پہنچے اور وہ ایک بار پھر ہمنا کی وجہ سے بدگمان ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے سمجھاؤ کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کرے اور باقی سارے جھنجھٹ پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے بابا کی خواہش بھی، انہوں نے کہا تھا، اور وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ ہمنا نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ہمنا چاہتی ہے کہ وہ آفس جوائن کرے، حالانکہ ابھی اس کی تعلیم نامکمل ہے۔ اسے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے۔ نہ جانے کون ہے جو اس کے ذہن میں یہ زہر گھول رہا ہے کہ اسے آفس جوائن کر کے ان معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے۔ وہ دانستہ طور پر بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کہ شرمندہ ہوں کہ ارحم کوئی اور مطلب باز کر لے۔ بیٹا، وہ بچی ہے، تم جانتے ہو کہ کوئی بھی اس کا ذہن بدل سکتا ہے۔ میں اس کے حوالے سے پریشان ہوں۔ زرینہ بیگم یہ چاہتی تھی کہ جمشید قریشی تک بات پہنچنے سے پہلے ہی ہمنا سدھر جائے۔ آج صبح اس نے بڑی بدلحاظی سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا حصہ کسی کو بھی کھانے نہیں دے گی اور خود آفس جائے گی تاکہ وہاں کے معاملات دیکھیں اور جلد سے جلد اپنے بابا کا حصہ سنبھالے، اور وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ حیرانگی ان کی آنکھوں میں اسی لیے تھی کیونکہ انہوں نے اس کی ہرگز ایسی تربیت نہیں کی تھی، اور آج وہ اپنے محسن، اپنے تایا کی ساری قربانیوں کو پس پش ڈال کر ہی انہیں اپنے باپ کی جائیداد جتا رہی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ اس کے تایا اور تایا زاد اس کا حق مار لیں گے۔ یہ سراسر غلط تھا۔
کتنی ہی دیر وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے کہنے سننے کو کچھ باقی نہ رہا ہو، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو کہ ہمنا یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں کل اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا چچی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا موجود ہے آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ کہہ گیا اور وہ نم اور مشکور آنکھوں سے ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کے شفیق چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کے باعث اس نے سر جھکا کے ان کے سر پر بوسہ دیا اور پھر نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر، میں صبح سلسلے میں کوئی حل نکالوں گا اور آپ فکر نہ کریں، میری جانب سے بات بابا تک نہیں جائے گی۔ وہ انہیں اطمینان دلا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ تقریباً 7 سال ہو چکے تھے وقار قریشی کی وفات کو، اور آج تک جمشید قریشی اور ان کی اولاد انہیں وہ عزت اور تکریم دے رہی تھی جو وقار قریشی کی زندگی میں دیا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اس کے بچوں کا خیال رکھتے تھے، اس کی جائیداد کو سنبھال کر ان کے کاروبار کو آگے چلا رہے تھے اور سارا نفع نقصان اس کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ وہ ان کے لیے محسن تھے جن کا احسان وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ دور حاضر کے تایا چچا ماموں باپ کی وفات کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور اس عالم میں نایاب رشتوں کا مل جانا اس کے لیے نعمت خداوندی سے کم نہیں تھا۔ لیکن ان کی بیٹی نہ جانے کیوں ہٹ درمی پر اتر آئی تھی۔ وہ پڑھائی میں اچھی خاصی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن وہ اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر بزنس کے معاملات میں آنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بیہیویئر بہت روڈ ہو چکا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا، بات بات پر اپنی ماں کو یہ جتانا کہ وہ احسان مندی کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے جس تایا پر وہ جان چھڑکتی تھی اب وہی تایا اسے اپنا دشمن لگنے لگا تھا، اور ارحم جس کے لیے صاف لفظوں میں اس نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ ارحم سے اتنی امیدیں وابستہ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، مجھے لڑکا ایک آنکھ نہیں ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے۔ غضب خدا کا، ایک شریف انسان کے لیے تم اس طرح کیسے بات کر سکتی ہو ہمنا؟ امی مجھے نہ جتایا کریں، ارحم کی شریفت، مجھے یہ قصے نہیں سننے چاہتے، اور ویسے بھی میں تنگ آ گئی ہوں بچپن سے یہ سب سن کے۔ لاغرضی سے ہاتھ جھٹک کر کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ خدا نے انہیں 2 اولادوں سے نوازا تھا، ہمنا قریشی اور بلال قریشی۔ بلال ابھی چھوٹا تھا اور سکول جاتا تھا۔ شادی کا ایک عرصہ وہ بے اولاد رہی اور پھر اللہ نے انہیں یہ کے بعد دیگرے 2 اولادوں سے نوازا اور ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ لیکن وقار صاحب کے جانے کے بعد وہ پھر سے اکیلے پن کا شکار ہو گئی، تو انہوں نے خدا سے دل لگا لیا۔ عبادت میں سکون اور اطمینان تھا اور وہ اپنی ساری محرومیوں کو خدا کے سپرد کر کے بھولتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے آج تک صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگی تھی، جبکہ دوسری جانب جمشید قریشی یعنی کہ ان کے جیٹھ اور بہنوئی کے 2 بچے تھے۔ شگفتہ بیگم ان کی بہن بھی تھی اور جیٹھانی بھی، اور ان کا رویہ ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ دوستانہ رہا۔ جمشید قریشی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ارحم اور چھوٹا بیٹا نادر۔ نادر کو انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ ارحم سے صرف 2 سال چھوٹا تھا، جبکہ ارحم یہیں پر رہ کر بزنس سنبھال رہا تھا، اور مستقبل میں ان کی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمنا کو ارحم کے لیے قبول کر کے اپنے بھائی کی بیٹی کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ زمانے کے نشیب و فراز سے واقف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی امانت دار در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ سب مطمئن تھے، لیکن اب آ کر ہمنا نے رویہ کچھ تھا جو انہیں بہت بری طرح کھٹک رہا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ ملازمہ 2 بار اسے جگا کر آئی، لیکن آنکھ تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات دیر تک تو شہیر اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا، اسے سونے نہیں دیتا، اور بھلا ایسے میں صبح سویرے جاگنا اس کے لیے کہاں ممکن تھا۔ آخر ملازمہ کی تیسری بار جگانے پر وہ منہ بسوڑتے ہوئے اٹھی اور بڑبڑاتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ منہ پر پانی کے چند چھینٹے مار کر اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھا، دوپٹہ پھیلا کر لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جمشید قریشی ہمیشہ ناشتے کی ٹیبل پر سب کو ایک ساتھ آنے کی تلقین کرتے، اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی کہ صبح سب لوگ جلدی بیدار ہو کر نماز پڑھیں اور چہل قدمی کریں تاکہ سارا دن مثبت طریقے سے گزر جائے۔ سلام کرنے کے بعد وہ چپ چاپ اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ زرینہ بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، بس چپ چاپ ناشتہ کرتے رہے۔ جمشید قریشی ارحم سے آفس کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔
کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے آفس سے مکمل طور پر اپنا ناطہ ختم کر لیا اور سب کچھ ارحم کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے وہ جانکاری حاصل کرتے رہتے، کیونکہ جو تجربہ ان کا تھا وہ ابھی ارحم کا نہیں تھا۔ تایا ابو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہہ دیا۔ جمشید قریشی نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، ضرور کرو۔ زرینہ بیگم نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ ایک نظر ارحم پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے چہرے پر۔ چپ چاپ ناشتہ کر لو، جو بھی ضروری بات کرنی ہے بعد میں کر لینا۔ انہوں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کیا کر گزرتی۔ آج کل جو کچھ شہیر اس کے دماغ میں ڈال رہا تھا وہ وہی سنتی چلی آ رہی تھی۔ باپ جیسے دایا کے سامنے لا کر کھڑا کرنے والا بھی اسے شہیر ہی تھا، جس کے ساتھ اس نے آج تک ایک بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ بس یہ سلسلہ موبائل پر ہی پروان چڑھتا جا رہا تھا اور شہیر آہستہ آہستہ اس پر مکمل طور پر قابض ہو رہا تھا۔ تایا ابو، میں بھی آفس جوائن کرنا چاہتی ہوں، اس نے وہ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زرینہ بیگم سر جھکا کر بیٹھی رہ گئیں اور ارحم بہت گہری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں سرخ ڈوڑے تھے، گلابی لب اور سرخ و سفید چہرہ جس پر پھیلی ہوئی لٹیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ جمشید قریشی کو حیرت ہوئی، لیکن یہ حیرت کچھ پل کی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ کوئی بات نہیں میرا بیٹا، جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا، لیکن اس سے پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ ابھی سب کچھ ارحم سنبھال رہا ہے۔ شگفتہ بیگم کچن سے چائے لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ تایا ابو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سنبھال رہا ہے یا کون نہیں سنبھال رہا، میں خود سنبھالنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے بابا کا حصہ۔ اس کا مطالبہ غلط نہیں تھا، اس کا انداز غلط تھا۔ وہ اگر مشترکہ بات کر دیتی تو یہ بات اتنی عجیب نہ لگتی، لیکن اس وقت اس کے لہجے کی طرح اس کی بات بھی عجیب تھی۔ اپنی زبان بند کرو ہمنا، خبردار اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا۔ بھائی صاحب جانے دیں اسے۔ زرینہ بیگم کے تو چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف شہیر کی زبان بول رہی تھی، وہ جو کچھ اسے پڑھا رہا تھا وہ بس پڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ جمشید قریشی کا رویہ پہلی بار ہلکا سا سخت ہوا تھا اور ان کے سخت رویے پر بھی وہ ہردرمی سے بیٹھی رہی۔ میری بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے تایا ابو، لیکن آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اس بار اس نے مزید بدتمیزی کی تھی اور زرینہ بیگم نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ اتنی شرمندگی تو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی شرمندگی انہیں اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ امی، آپ آخر کب تک میری زبان کو بند رکھیں گی؟ وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے باپ کے حصے کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ میں اب بالغ ہوں، میری عمر 20 سال ہے، پڑھی لکھی ہوں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں۔ اور جمشید قریشی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آج تک ان کی اپنی اولاد نے بھی اس طرح ان سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی۔ ان کا بھائی بھی ان کے سامنے کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس کی بیٹی یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، یعنی ان کے سارے احسان رائگاں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اور وہ آج اسے ان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ گویا وہ ان کے باپ کا حق کھانا چاہتے ہیں۔ اس سے بات کرنے دے بھابھی، میں سننا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے دل میں کون سی بغاوت جنم لے رہی ہے۔ اور وہ پلٹ کر جمشید قریشی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شگفتہ بیگم تو خود حیران تھی کہ وہ لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی پلی بڑی ان کی اپنی اولاد جیسی۔ یہ بغاوت نہیں، یہ سچ ہے تایا ابو۔ میں آفس جوائن کروں گی۔ اگر آپ کی اولاد پورا بزنس سنبھال سکتی ہے تو کیا میرے بابا کی اولاد کو اتنا حق نہیں ہے؟ میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ تمہاری زبان نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری اس طرح کی تربیت کی گئی ہے کہ تم بڑوں کے سامنے بغاوت سے سر اٹھا کر مطالبے کرو، لیکن اگر پھر بھی یہ تمہاری ضد ہے تو تمہاری ایسی کوئی بھی ضد میں پوری نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ تب تک میں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا کہ تم میرے بھائی کی محنت پر پانی پھیر دو۔ انہیں بھی غصہ آیا تھا، آخر ان کے ہاتھوں پالے ہوئے بچے کب اتنے بڑے ہو گئے کہ بغاوت پر اتر آئے۔ سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارحم نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بابا پلیز ریلیکس، آپ کمرے میں چلیں، میں ہمنا سے بات کروں گا۔ اس نے ساری بات کو سنبھال لیا۔ بابا آپ کیوں درمیان میں آ رہے ہیں؟ وہ اب بالغ ہے، اگر ہم آفس جوائن کرنا چاہتی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
خود ہی تھک ہار کر 1 ہفتے بعد گھر بیٹھ جائے گی۔ آپ بلا وجہ ضد لگا رہے ہیں۔ وہ جمشید قریشی کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن اندر کیا چل رہا تھا اس بات سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، حالانکہ اس کا باپ ان کا محسن تھا اور آج تک ان کے حصے میں سے 1 پائی بھی اپنے حصے میں نہیں ڈالی تھی۔ اور پھر بھی ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ، لیکن سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا، اسے کچھ بھی ضائع نہ کرنے دینا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے چچا نے کس قدر محنت کی تھی، ایک عرصہ بیرون ملک میں گزارا، اس بزنس میں ہم بھائیوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ انہوں نے ارم کو تاکید کر دی۔ زرینہ بیگم شرمندگی سے ان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ جو شام شگفتہ بیگم ان کے کمرے میں آئیں اور نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اور قصور کسی کا بھی نہیں ہے، وہ بچی ہے، تم خواہ سر پر سوار کری ہو۔ زرینہ، وہ ابھی بھی ملائم لہجے میں بات کی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بول چال بند کرتی تھی، معاملات محدود کر لیے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس شام اس نے شہیر کو بتایا کہ وہ کل سے آفس جوائن کری ہے۔ ارحم کے ساتھ اور شہیر کی خوشی دیدنی تھی۔ دیٹس مائی گرل، بلاخر میں نے تمہیں اس قابل بنا ہی لیا کہ تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اور اب اس ارحم کے ساتھ زیادہ کلوز نہیں ہونا۔ تم جانتی ہو نا مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر تمہارے لیے وہ اپنا اگلا جال پھینک چکا تھا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں اور اپنی حدود کو بھی جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ارحم بھائی ایسے نہیں ہے، وہ کہہ گئی، حالانکہ ارحم کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ارحم نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا تھا اور شہیر ارحم کے معاملے میں اس پر شک کرتا۔ یہ بات اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ خوش تھی، سب کچھ اس کی مرضی کی بنا پر ہو رہا تھا، اور رہی بات زرینہ بیگم کی تو انہیں منانا کون سا مشکل تھا۔ نرمی سے ان کی گود میں سر رکھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں اگر بابا کے حصے میں انوالو ہونا چاہتی ہوں تو اس میں کیا برا ہے؟ بابا ہوتے تو وہ مجھے کبھی منع نہ کرتے، اور زرینہ بیگم جانتی تھی کہ جب اولاد جوان ہو جائے تب ان پر سختیاں کام نہیں کرتی، اس لیے نرمی سے اور اس کے معصوم سے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ کسی بھی بغاوت اور بدگمانی سے پہلے اتنا جان لینا کہ تمہارے تایا اور تمہارے تایا زاد یہ سب تمہارے محسن ہیں۔ انہوں نے تمہیں اس وقت سہارا دیا جب تم کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر تمہارا حق کھانا ہوتا تو اس وقت کھا لیتے، تم یہاں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن کسی کی اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا۔ میری جان، جاؤ پہلے اپنے دایا سے معافی مانگو، اگر انہیں تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ اور ان کے کہنے پر ہی وہ جمشید قریشی کے کمرے میں چلی گئی۔ دایا ابو، آئی ایم سو سوری، لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ دایا ابو، وہ بچپن سے ان کی لاڈلی تھی۔ وقار صاحب جس طرح اس سے پیار کرتے تھے، بالکل اسی طرح جمشید صاحب بھی اس پر جان نشاور کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اب تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اپنے تایا کی ہر بات مانو گی اور کسی بھی بات پر دوسروں کی عقل استعمال نہیں کرو گی۔ اور اس نے وعدہ کر لیا۔ کون سا اس نے عمل کرنا تھا؟ لیکن اس وقت انہیں منانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اس کا کام ہو رہا تھا، اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگلے دن وہ ارحم کے ساتھ آفس چلی گئی۔ ارحم نے اسے سارے معاملات سمجھا دیے تھے۔ وہ ہر درم سے ضدی طبیعت کی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ ارحم قریشی کے دل میں کون سا مقام رکھتی ہیں، وہ مقام جس پر کوئی اور حق نہیں جتا سکتا، لیکن آج تک اس نے یہ مقام ہمنا کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ وقت یا جائز رشتے سے پہلے اس تناؤ کا شکار کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ جس روز وہ پورے حق سے اس کی دسترس میں آئے گی، اس روز ہی وہ اپنا حق ظاہر کرے گا، اس سے بے پناہ محبت کرے گا، اتنی محبت کہ اسے تعمر محبت کے لیے ترسنا پڑے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمنا کے دل میں اس سے اونچے مقام پر کوئی پہلے ہی قابض ہو چکا ہے۔ ارحم نے دیر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جائے تو اظہار میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرے، کیونکہ آپ کی جانب سے کی گئی تھوڑی سی دیر دوسروں کو موقع دے دیتی ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر قابض ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اور اس نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی معصومیت کو نہیں روندے گا، بس اسے چاہے گا تب تک جب تک کہ وہ خود اس کی چاہت کی کشش سے اس کے جانب مائل نہیں ہو جاتے۔ لیکن اب اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا رحم سے دور بھاگنا، بات بات پر بگڑ جانا اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے رنگ ڈھنگ کی نرالے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل پر مسکراتے ہوئے کسی کو پیغامات بھیجنا، کسی کے پیغامات موصول کرنا اور بن سنور کر رہنا کچھ تھا جسے کھٹک رہا تھا، لیکن محبت میں شک کی گنجائش کو اس نے جگہ ہی نہیں دی تھی،
اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی بے وجہ شک کو اپنے رشتے کے درمیان آنے دے۔ ارحم کا تو رتی بھر لحاظ نہیں کرتی تھی، جو دل چاہتا ہے وہی کرتی، آفس میں سارے معاملات میں بحث کرنا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا، اور ارحم چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا۔ ابھی وہ اس کے غصے سے غافل تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنے غصے کا شکار کر دے، کیونکہ ابھی یہ سب کچھ وہ اس کا بچپنا سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس روز میٹنگ کے دوران اس نے اپنی حدود ہی پھیلانگ دی۔ سب کچھ کلیئر تھا۔ ارحم نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ دورانی گروپ آف انڈسٹری کے مالک رحمان دورانی کے سامنے کسی بھی بات کا تذکرہ کرنے کی کوشش نہ کرے جو کہ غیر ضروری ہو، کیونکہ دوران انڈسٹری کے ٹینڈر حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، جن کے لیے وہ پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہا تھا، اور بلاخر اب آ کر دورانی انڈسٹری سے اپنا ٹینڈر دینے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اور اس صورتحال میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اس کے ساری کی ساری محنت میں پانی پھیر سکتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ 1 ماہ ہو چکا ہے مجھے یہ آفس جوائن کیے ہوئے، اور مجھے سب سمجھ آ چکا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، دورانی انڈسٹری کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گی، اور ویسے بھی آپ کی سیکٹری ہوں، لیکن اس پر میرا بھی آپ جتنا ہی حق ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنا حق جتانا نہیں بھولی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے گلابی لبوں کو دیکھا اور پھر دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا، حق کی بات بار بار دہرا کر مجھے حق کی جانب مائل نہ کرو۔ جس روز تمہارے سارے حق میں نے اپنی جانب لکھا لیے، اس روز تم سے اپنا حق اس طرح وصول کروں گا کہ پھر پناہ مانگتی رہ جاؤ گی۔ کیا آپ مجھے ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے؟ بس کریں، چلیں پلیز، اس نے کہا، اور ارحم اس پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ رحمان دورانی کے ساتھ سارے معاملات اس نے طے کر لیا تھے۔ سب کچھ کلیئر تھا جب اس نے درمیان سے آغاز کیا۔ اس ڈیل میں تو سارا فائدہ دورانی انڈسٹری کو ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کی سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ قریشی انڈسٹری کے حصے میں صرف خسارہ آئے، اس نے کہہ دیا، اور ارحم کے چہرے کا رنگ زائل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا مس؟ میں سمجھا نہیں۔ رحمان دورانی نے خود اس بات کا نوٹس لیا تھا۔ ایک معمولی سیکٹری کی اتنی حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باس کے کیے گئے فیصلے اور ڈیل کے درمیان بولے۔ یا آپ کو کسی نے نہیں سمجھا کہ یہ پروفیشنلزم کے خلاف ہے؟ رحمان دورانی کو اس کی بات طے دلا گئی تھی۔ ارحم بس سخت نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مس امنا، آپ پلیز خاموش رہیں۔ دورانی صاحب، آپ میری بات سنیں۔ اور اس سے پہلے ہی ہمنا نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے صرف ایک معمولی ملازمہ سمجھ رہے ہیں؟ اس بزنس میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ارحم قریشی کا اور ان کے والد کا ہے، اور اگر میں چاہوں تو یہ ڈیل ابھی کے ابھی کینسل کر سکتی ہوں۔ اور رحمان دورانی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری بات سنیں رحمان صاحب، آپ اس کی بات پر توجہ نہ دیں۔ اسٹاپ اٹ ہمنا، آپ جائیں باہر۔ اس نے اس سے منظر سے غائب کرنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی رحمان دورانی نے معذرت کر لی۔ آپ اچھے انسان ہیں ارحم، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری کمپنی کو کسی طرح کا بھی کوئی خسارہ نہ ہو۔ آپ کے اسٹاف ابھی آپ سے بغاوت پر اتر آئے ہیں تو سوچیں بعد میں کیا ہوگا۔ پہلے آپ ان کے ساتھ ڈیل فائنل کر لیں اور انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ بزنس میں نفع نقصان کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ رحمان دورانی ارحم کو روکنے کے باوجود میٹنگ روم سے باہر چلے گئے، اور ان کے پیچھے ان کا سارا اسٹاف بھی اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کرو گی۔ وہ پہلی بار اتنے غصے سے بات کر رہا تھا کہ ہمنا کام کر رہ گئی۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میرا حق ہے بولنا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور ارحم نے اس کے جبڑے سے دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حق باہر میں کیا؟ تمہارا حق کہاں گئی ہماری محنت جب تک تمہارے حق کی حفاظت کرتے آئے ہیں؟ زمین سے تم نکل نہیں پائے اور حق کا مطالبہ لگا رکھا ہے تم نے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سارے حق اپنے نام کروا لوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہمنا، وہ اتنا سخت لہجے میں بات کر رہا تھا کہ ہمنا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کا رواں کانپ اٹھا۔ ارحم پہلی بار اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی تیز سانسیں ہمنا کے وجود کو جلا رہی تھیں۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے چند قدم دور دھکیل دیا اور خود باہر نکل گئی، جبکہ ارحم تو غصے سے اس کی پشت کو گھوٹتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا ضروری تھا کیونکہ وہ اپنی حدود کو پھلانگ رہی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہیں سے اس کے دل میں بدگمانی کے زہر نے
وہ جڑ بودی ہے جو کبھی اکھاڑنے سے بھی نہیں نکلے گی۔ وہ دیر تک روتی رہی سر جھکا کر۔ ارم کا رویہ بہت سخت تھا، لیکن ارم کا قریب آنا وہ خود کو شہیر کی امانت سمجھتی تھی اور اسے کبھی بھی یہ قبول نہیں تھا۔ پہلی بار اسے یوں لگا جیسے ارم کی نگاہیں اس کے وجود کو چلنی کر رہی ہیں، جیسے اس کے قریب آ کر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ارم سے بدلہ لینے کا اس نے سوچ لیا تھا، لیکن اب اسے دور رہنا تھا اسے ہر حال میں، کیونکہ شہیر ٹھیک ہی کہتا تھا، مرد کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی، اور ارم کا شمار بھی انہی مردوں میں ہوتا تھا۔ اور ہم نے ایک بار پھر یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر گرا لیا۔ اس نے جمشید قریشی کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے دورانی انڈسٹری کے ٹینڈر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جمشید قریشی نے اسے اچھی خاصی جھاڑ بھی پلائی تھی، لیکن وہ خاموش رہا اور چپ چاپ سر جھکا کر کھاتی رہی۔ اگر تایا کو پتہ چل جاتا کہ یہ سب اس کی غلطی کی وجہ سے ہوئے تو وہ اس کے آفس پر پہلی فرصت میں پابندی لگا دیتے، لیکن ارم نے اس سے بچا لیا، اور اس کے باوجود بھی جب شہیر کے سامنے اس نے اس بات کا تذکرہ کیا تو شہیر اچھا خاصا بگڑ گیا تھا۔ تو اسے اپنے قریب نہیں آنے دو گی، اور اگر وہ کبھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے کو بتا دینا تایا کہ وہ تم پر غلط نظر رکھتا ہے اور انہیں ان کے بیٹے کی شادی کروا دینی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان بدگمانیاں آئیں۔ میں جلد سے جلد تمہیں اپنا بنا لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری بہن کی شادی ہو جائے اور ماں کا بائی پاس۔ اس کے بعد صرف تم ہوگی، میں اور ہماری زندگی۔ شہیر اور شہیر کے بے نام سے وعدے جن کے سہارے وہ ہر ایک سے الجھ پڑی تھی، اگلے کتنے ہی دنوں تک اس نے دانستہ طور پر ارم سے دوری بنائے رکھی، اور ارم کو بھی یہ بات بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے سے دور رہتی، بات بھی کرتی تو صرف مطلب کی بات، اور ارم کی کسی بھی غیر ضروری بات کا جواب نہیں دیتی، اور ہم نہ بھلا کب اس سے دور رہ سکتا تھا۔ اس کے وجود کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل تصور کرنا اس کے وجود کو چلنی کر دیتا تھا۔ اس روز وہ دونوں گھر واپسی کے لیے آئے، جب لفٹ میں بند ہوتے ہی لفٹ اچانک رک گئی۔ بند چیزوں، تنہائی اور اندھیرے سے تو اسے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا، اور اب آدھے راستے میں ہی لفٹ کا رک جانا۔ کچھ دیر تو وہ گھبرائے سی کھڑی رہی اور پھر پلٹ کر ارحم کو دیکھا تھا۔ لفٹ کو کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس سے بات کری تھی۔ مجھے کیا پتا؟ ارحم نے ایک نظر قریب پر ڈال کر کندھے اچکا دیے، جیسے وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ کیا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو بتانا چاہیے۔ کب تک چلے گی لفٹ؟ میں یہاں بند نہیں رہ سکتی، میری سانس بند ہو جائے گی۔ اس نے اگلی بات تھوڑا سختی سے کہا، اور ارحم اس کے گھبرائے ہوئے چہرے سے محسوس ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ چلے گی، ہو سکتا ہے یہیں سے ٹوٹ کر نیچے دھرم سے جا گرے۔ اور اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک جھٹکے کے ساتھ لفٹ چلی، اور وہ جو پہلے خوفزدہ کھڑی تھی وہ چلتے اس کے سینے سے جا لگی، اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر اپنے کامتے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ پہلی بار ارحم کو یوں لگا کہ جیسے جسم سے روح کا نکلنا کیسے ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کا سکون سے متعارف ہونا کیسے ہوتا ہے، جیسے دل کا دھڑکن سے ملنا کیسے ہوتا ہے، جیسے بہتے ہوئے 5 دریا ایک جگہ پر یکجان ہو کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، بالکل ایسا ہی سکون۔ اس نے بے ساختہ اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ وہ کچھ اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے تھے کہ ارحم کے لب اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھے، اور وہ مکمل طور پر ارحم سے لپٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ لفٹ چل پڑی ہے، اور وہ بالکل سیف ہے۔ 1 منٹ سے پہلے وہ ارحم سے دور ہوئی، اور اپنی کیفیت پر جہاں شرمندہ تھی وہیں سب سے زیادہ غصہ اسے ارحم پر تھا۔ شہیر کی باتوں کا زہر اس کے ذہن میں گلنے لگا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح چھونے کی؟ اس نے سختی سے کہا تھا، اور ارحم نے حیرانگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں چھوا ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم جیسے مردوں کے اندر کون سی ہوس بڑی ہوتی ہے، وہی ہوس جو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، جن کے سہارے وہ بس کسی بھی لڑکی کو چھونا چاہتے ہیں تاکہ… اور اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کر لیتی، ارحم نے اسے سختی سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت الفاظ دہراتا دروازہ کھلا، اور وہ ارحم سے اپنا بازو چھڑوا کر باہر چلی گئی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں؟ آج تک وہ جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں ہوا تھا، آج تک اس نے اسے اپنی قربت کا احساس نہیں دلایا، بلا وجہ اسے چھو کر اپنے آپ کو تسکین دی۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا، بلکہ وہ پختہ ذہنیت کا مالک ایک بااعتماد مرد تھا جو عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ وہ اگر خود اسے آ کر لپٹی تھی تو ہلکا سبب اختیار ہونا
اس کے بس میں نہیں تھا اور وہ اسے اتنے گھٹیا الزامات کا شکار کر رہی تھی۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اس نے ایک بار پھر اس کی باتوں کو بس پوش ڈال دیا تھا، لیکن اس شام حد ہی ہو گئی۔ اس نے جمشید قریشی کے کمرے میں جا کر کہہ دیا کہ ارم اس پر غلط نظر رکھتا ہے اور اسے برے ارادوں سے چھوتا ہے، تاکہ آفس کے بند کمروں میں بلا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جمشید قریشی اس کی بات سن کر حیران و پریشان کھڑے رہے۔ اس وقت انہوں نے ارم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہ سب کچھ پوچھ لیا، لیکن ارم سے انہیں ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے گا۔ اس نے سب کچھ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ پریشانی بڑھ چکی تھی، وہ لڑکی اس حد تک چلی گئی کہ اس کے باپ کو اس کی شکایت لگا دی۔ ارم کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ غصے میں چنچلا اٹھا۔ یہ سب تو ناقابل برداشت تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو بےتابی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ ساری سوچیں اس کے دماغ کو مفلوج کر رہی تھیں کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں، اور پھر تک ہار کر جب کچھ نہیں بن پایا تو وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے اپنے ارادوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اور یہ بھی کہ اس کا یہ رویہ رشتوں میں کتنی دراڑیں پیدا کر رہا ہے۔ جو کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، بالکنی سے آنے والی آوازوں نے اسے متوجہ کیا اور وہ قدم بڑھا کر وہیں چلا گیا۔ شہیر، میں نے تایا ابو کو سب کچھ بتا دیا ہے، میں اسے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، کوئی خنجر تھا جو اس کے سینے میں گھونپ دیا گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ حقیقت اتنی بھیانک ہو سکتی تھی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری جانب سے کیا کہا گیا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوئی لڑکا ہے جس کے ساتھ وہ اتنی وابستگی سے بات کر رہی ہے۔ میں صرف تمہاری ہوں اور میرا سب کچھ صرف تمہارا ہے۔ لیکن تایا ہرگز نہیں مانیں گے۔ بابا نے شرط عائد کی تھی کہ جب تک بلال بالغ نہیں ہو جاتا تب تک وہ ہمارا حصہ ہم دونوں میں تقسیم نہیں کریں گے، اور مجھے تب تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ بلال خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تب تک میں حصہ جتا تو سکتی ہوں لیکن اپنے نام منتقل نہیں کروا سکتی۔ اچھا، تو ساتھ یہ تھا، شروعات یہاں سے ہوئی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی ان کے اعتماد کا اتنا برا نتیجہ نکلا، یعنی انہیں اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دیکھو، میں ابھی نہیں مل سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے چپ چاپ سے پیچھے جا کے موبائل چین کے اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی، درد چہرے اور پھٹی پھٹی نظروں سے وہ ارحم کو دیکھ رہی تھی، جو موبائل کان سے لگائے سامنے والے کے اختیار سن رہا تھا۔ وہ اتنا اختیار حاصل کر گیا کہ اس نے ہمنا کو ارحم قریشی کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ آخری بار، یہ صرف آخری بار ہے، اگر 2 دنوں میں نے تمہارا رشتہ اس گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر اس شام ارحم قریشی ہمنا قریشی سے نکاح کر لے گا، اور اس کے بعد اگر تم نے ہمنا سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری خال ادھیر کر میں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ اس کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے جذبات کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی بدگمانی میں گزار دیتی کہ یوں نہ ہوتا یوں ہو جاتا۔ وہ اس کاش کو اپنے درمیان ہی دیکھ سکتا تھا۔ ہمنا کے حوالے چپ چاپ موبائل کرتے ہوئے پلٹ گیا اور ہمنا اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی اگر ارحم قریشی نے کہہ دیا تھا تو یہ ممکن تھا، وہ کسی بھی طرح گھر والوں کو قائل کر لیتا، اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شہیر اس بات پر راضی ہو جاتا کہ وہ 2 دنوں میں رشتہ لے کر ان کے گھر آئے گا۔ وہ مسلسل شہیر کے نمبر پر کالز کر رہے تھے، میسیجز پر میسیجز کر رہی تھی، اور شہیر بات کو ٹال مٹول کر رہا تھا۔ ابھی اتنا جلدی کون مانے گا؟ مجھے بتا، کیا میری ماں اتنا جلدی تسلیم کر لیں گی؟ اور وہ ضد پر اٹک جاتی، اگر میرے گھر والے تسلیم کر سکتے ہیں تو تمہاری ماں کیوں نہیں کر سکتی؟ شہیر، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تمہاری ماں اس محبت سے واقف ہے، وہ کہہ گئی، اور شہیر خاموش رہ گیا۔ اس روز وہ خود اس کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بسینے پر بازو باندھے سر جھکا کر ارحم کے سامنے کھڑی رہی، اور ارحم اپنی پشت پر بازو باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تو شروعات یہ تھی، اس لیے تمہیں ارحم قریشی کا لفظ تکلیف دیتا تھا، اسی لیے تمہیں میں بد کردار نظر آتا تھا، کیونکہ تمہارے اپنے کردار میں دراڑ تھی۔ یہی بات ہے نا؟ یہی ہے وہ شخص جس نے تمہیں ہمارے مد مقابل لا کھڑا کر دیا۔ اور وہ سر اٹھا کر ارحم کو دیکھنے لگی۔ مد مقابل آ کر کھڑا نہیں کیا، مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ لگوایا ہے۔ شہیر مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ گھر والوں سے بات کر لیں، شہیر ضرور آئے گا، وہ میرے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اور پھر جب وہ رشتہ لے کر آئے تو آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنا ہوگا۔ ارحم جانتا تھا محبت میں تکلیف کیا ہوتی ہے، اور وہ یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔
ہر کہانی میں جہاں لڑکی کو مظلوم دکھایا جاتا ہے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن لڑکوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ بھلا مارتا اپنی محبت کو بھانپ سکتا ہے؟ چیختا چلاتا دھاڑتا ہوا مرد جو عورت کو ذلیل کر دے وہ ہر ایک کو نظر آتا ہے، لیکن وہ بے گناہ نظر کیوں نہیں آتا جو ایک لڑکی کی جانب سے دہرایا جائے؟ اس مرد پر جیسے وہ چپ چاپ برداشت کر لے جب اسے کسی نازک سیف کی طرح فرش پر بیٹھ کر چیخنا چلانا نہ آئے، وہ چپ چاپ اپنی آنکھوں کو سرخ کر کے اپنے جذبات سے منہ موڑ لے، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے کہ وہ صفِ ماتم بچا لے۔ اور اس وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نہ کسی تیز دھار آلے سے اس کا جگر کاٹ رہی ہے۔ وہ اپنی محبت کو خوشی سے دوسروں کے ہاتھوں سونپ رہا تھا۔ اگر وہ شخص سچا نکلتا، وہ اپنی محبت پر کھڑا رہتا، تو وہ ضرور جمشید قریشی کو قائل کر لیتا اور دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ شہیر نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس شام آئے گا، جبکہ دوسری جانب اس نے جمشید قریشی سے کہہ دیا کہ نکاح کی تیاریاں کی جائیں۔ اس نے گھر والوں کو کیا کہا، جمشید قریشی، زرینہ بیگم، شگفتہ بیگم کو کیا سمجھایا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس چپ چاپ نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں اور تیاریوں کو بھی محدود رکھا گیا۔ نہ جانے کیوں انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی ضلالت، کوئی بدنامی ان کا مقدر نہ بن جائے۔ شہیر نے سارے معاملات طے کر لیے۔ وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، اور تو کچھ نہیں جانتی تھی، بس وہی جانتی تھی جو شہیر نے بتایا تھا، اور اسی پر یقین کر کے اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کے لیے ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ زرینہ بیگم بس اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا اور گھر والے اس فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ کل وہ اپنی محبت کا سوگ مناتے ہوئے ان سب کو یہ نہ کہہ دے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ جیت جاتی۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ حسین لگ رہے تھے اور مہندی کے پھولوں سے زیادہ سرخ رنگ تھا آرم قریشی کی کئی آنکھوں کا، جو اپنا سب کچھ اپنے سامنے بکھرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو اذیت کی آخری حد تک وہ شخص چلا گیا، صرف اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ شہیر کا اس انتظار تھا۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، شہیر میں تیار ہوں، کب تک پہنچ رہے؟ اس نے میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا اور شہیر کی ڈی پی غائب تھی۔ دل دھڑکا، کچھ تھا جو اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کالز پر کالز کی، لیکن شہیر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا نمبر آف کر لیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ بےتابی سے ٹہلتے ہوئے اسے پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی صاحب باہر پہنچ چکے ہیں، تمہارا دلہا غائب ہے، اسے کال کرو اور کہو کہ صرف آدھا گھنٹہ انتظار کیا جائے گا، وہ بھی حرم کی خواہش پر، وگرنہ دیا گیا وقت تو گزر چکا ہے۔ زرینہ بیگم نے ایک نظر سے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ سانس سینے میں اٹک گئی، دل دھڑک رہا تھا اور چہرہ بے تحاشا سرخ۔ شہیر کے ساتھ اس کی ملاقات تب ہوئی تھی جب شہیر نے پہلی بار اسے ان باکس میسج بھیجا تھا اور پھر لگاتار بھیجتا رہا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اسے مختلف آئی ڈی سے، مختلف نمبر سے وہ مسلسل اس کے ساتھ رابطہ کرتا رہا، اور بالآخر وہ بھی خود کو اس کی جانب متوجہ کرنے سے نہیں روک پائی۔ سر شکر کہ ابھی بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتی۔ ابھی تک تو شہیر صرف اس کا اعتماد جیت رہا تھا، صرف اسے اپنوں کے خلاف کھڑا کر رہا تھا، اور اس کے مطابق پر بھی وہ اپنی کوئی غیر ضروری تصویر یا ویڈیو نہیں بھیجتی تھی، کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ بعد میں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ وہ آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا، مزید آدھا گھنٹہ اس نے مانگا اور وہ بھی گزر گیا، اور بالآخر اس نے ہار مان لی۔ سرخ چہرہ، روتے ہوئے آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے وہ گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ نکاح نامہ اس کے سامنے لایا گیا اور اس نے اپنی رضامندی سے دستخط کر دیے اور خود کو آرم قریشی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس وقت اس کا دل سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے فوری طور پر آرم کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ رخصتی بھی ساتھ ہی کرنی تھی۔ وہ اپنی بات کا پکا رہا، لیکن ابھی بھی اسے شک تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ ارحم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر دیا ہے، ورنہ شہیر پر تو شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بےتاب بیٹھی رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے روتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ کیا تمہیں اب بھی شک ہے اپنوں کی محبت پر؟ آج صرف وہ نہیں رو رہی تھی، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ دل بری طرح ٹوٹا تھا اور اس کے اعتماد کو ٹھیس لگی تھی۔ خدا کی نعمت پر شکر گزار ہو جا کہ اس نے تمہیں بچا لیا، ارحم جیسا شخص تمہارے حوالے کر دیا۔ پھر بھی اس کی کرم نوازی ہے، لیکن تم ہرگز اس قابل نہیں تھی۔ اپنی بیٹی کو سال میں دیکھ کر وہ خود سے بھی تکلیف میں تھی، اور وہ بس روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ آنسوؤں کے قطرے اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے
ارم کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی محبت کا ماتم بنا رہے ہیں، تم کھو کر اور میں پا کر۔ منظر جھکا کے، یہ رہی وہ فائل جس میں شہیر کے سارے کارنامے موجود ہیں۔ اصل نام جاوید احمد، یہ رہا اس کا ایڈریس، اور یہ رہا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ ایک بچے کا باپ ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے۔ اگر تم چاہو تو کل میں تمہیں لے جا کر اس کی بیوی سے ملوا دوں گا۔ سارے شک جہاں کی طرح بیٹھتے جا رہے تھے۔ آخری مرلے پر اس نے سوچا تھا کہ شاید ارم نے کچھ کیا ہوگا، لیکن اب ساری حقیقت اس کے سامنے تھی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے وہ فائل اٹھائی اور سب کچھ دیکھ لیا، اور ساتھ ہی ارم کی ویڈیو جس میں وہ پولیس کے زیر حراست خود اس بات کا اعتراف کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی صرف کھیل رچا رہا تھا۔ اس نے وہ ویڈیو پلے کر کے اس کے سامنے رکھنی اور وہ بس دھندلی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی تھی۔ کچی عمر کے پکے جذبوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جس روز یہ ٹوٹتے ہیں انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی حقیقت میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ پچھتاووں کا دکھ، اپنوں سے بغاوت کا دکھ، اور اپنی بے وقوفی۔ لیکن سب سے زیادہ وہ اس بات پر شکر گزار تھی کہ پروردگار نے پھر بھی اس کا بھرم رکھ لیا، اسے اس شخص سے نواز دیا تھا۔ وہ بس روتے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ ارم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ یقین کرو، محبت میں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن محبت کی تکلیف ہی راحت کا وہ مقام ہوتی ہے جس پر چل کر وہ سب حاصل کر لیا جاتا ہے جس کی تمنا کی جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک عرصے سے، لیکن کبھی تمہیں نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری محبت تمہیں خود میری جانب کھینچے۔ وہ کہہ گیا اور وہ بس روتے اسے سنتی رہی۔ اس رات اس چپ چاپ اپنی آغوش میں سلا لیا تھا۔ کوئی رشتے کا حق نہیں، کوئی پچھتاوے والی بات نہیں، نہ ہی کچھ ایسا جسے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔ اگلی صبح وہ اسے خود شہیر کے گھر لے کر گیا تھا۔ اس نے خود اس کی بیوی سے ملاقات کی اور اس سے معافی بھی مانگ لی، کیونکہ وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہیر شادی شدہ ہے، اور اس کی بیوی خود حقیقت میں جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ مرد اپنی ہوس اور لالچ میں آ کر ہر رشتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر دوسری عورتوں میں انوالو ہو جاتا ہے، لیکن نہیں سوچتا کہ اس کے گھر موجود بیوی اسے کتنی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہیں۔ اس نے سارے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی۔ زرینہ بیگم، شگفتہ بیگم، جمشید قریشی، سب لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن سب لوگوں نے اس کی بے وقوفی اور کم عمری تصور کر کے اسے معاف کر دیا۔ اور ایسے رشتے بھی کسی کسی کو ملا کرتے ہیں، ورنہ آج کل اپنے رشتہ دار بھی آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں جو عزت اچھالنے میں وہ سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اسے منانا تھا صرف اس شخص کو جس پر مکمل حق رکھتا تھا، اور اسے بے تحاشا محبتوں اور عزتوں سے رواز رہا تھا۔ اس لیے اس شام وہ خصوصی طور پر اس کے لیے تیار ہوئی۔ رائل بلو کلر کی میکسی میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے ارم کی پسند سے خریدا تھا۔ سلور کلر کی چمچماتی ہوئی چڑی اور ہاتھوں میں پہننے ہوئے گجرے اسے سحر انگیز بنا رہے تھے۔ ارم نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ اس کے علاوہ مسکراہٹ میں ڈھل کے ملا کر اس کی محبت کی کشش نے اس بے ذرہ لڑکی کو کھینچ لیا تھا۔ اس رات اس نے پورے حق سے اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کی دھڑکنوں کو سنا۔ اس نے اپنے لبوں کو ارم کے لبوں سے جوڑ کر اقرار کیا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے سراپا محبت ہے، چاہے جانے کے قابل۔ اس کے ساتھ زندگی بھر وہ ایسے رہے گی کہ محبت بھی رشک زدہ رہ جائے۔ اور وہ مسکراتے سے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی، اور وہ محبت کی مہربانیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہر اختتام پر جہاں ایک عورت سر جھکا لے، لوگ حقیقتاً اسے پاگل کہتے ہیں۔ عورت پاگل ہوتی ہے جب وہ محبت میں بگڑے ہوئے شخص کو راہ راست میں لے آئے اور پھر آخر میں اسے اپنا لے۔ لیکن جب مرنے کی باری آتی ہے، سب لوگ ایسا نہیں کہتے، حالانکہ محبت سب کو ایک جیسا اذیت زدہ کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جہاں عورت ہار مان لے وہاں بھی اس کی جیت تصور کی جائے، اور جہاں مرد جیت جائے وہاں بھی ایک رشک بھری مسکراہٹ اس کا حق بنتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دینا لازمی سمجھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں مزید حوصلہ دیں۔